اسلام آباد میں ایسی چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے مکانوں میں لوگ کھٹی ہوئی فضا میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایسی ہی ایک بستی میں 17 سالہ نوری بھی رہتی تھی۔ بدقسمت نوری، ایسی لڑکی کو بدقسمتی کہا جا سکتا ہے جس کے 4 بڑے بھائی ہوں لیکن وہ سکون سے ناآشنا زندگی گزار رہی ہو۔ ماں باپ زندہ تھے تو اتنی درد آشنا نہیں ہوئی تھی۔ باپ کی پرچون کی دکان تھی، اسی کی باعزت آمدنی سے وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے ممکن حد تک ایک پرسکون زندگی مہیا کرتا تھا۔ اپنے بدچلن بیٹوں سے اس کا سروکار صرف یہ مجبوری تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک بار وہ دکان کے لیے سودا خریدنے راولپنڈی گیا تو ایک بس سے کچل کر ہلاک ہو گیا۔ بیوی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ نوری اس وقت 10 سال کی تھی۔ اس حادثے کے بعد بڑے بھائیوں کا ظلم و ستم اس کا مقدر بن گیا۔ وہ چاروں چھٹے ہوئے بدماش تھے۔ اسلام آباد میں انہیں اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کے مواقع ذرا کم ملتے تھے، اس لیے ان کی جولا نکاحی کا مرکز راولپنڈی یا آس پاس کے دوسرے شہر بنتے تھے۔ چوری چکاری، ڈاکہ زنی، راہ چلتے لوگوں کو لوٹنا یا ان کی جیبیں کاٹنا اور نشے میں لوگوں کو مارنا پیٹنا ہی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا تھا۔ اسی لیے وہ کئی بار جیل بھی کاٹ چکے تھے، کبھی 6 ماہ، کبھی سال بھر، کبھی 2 سال جیل میں گزارنا بھی ان کی زندگی کے معمولات میں شامل تھا۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اور نادر کے بجائے ناڈا کہلاتا تھا۔ اس نے تو 17 سال ہی کی عمر میں ایک قتل کر دیا تھا اور 14 سال کی جیل کاٹ کر باہر آیا تھا۔ 3-4 سال بعد اس نے پھر ایک قتل کر دیا تھا۔ پولیس اس کے خلاف ٹھوس ثبوت حاصل نہیں کر سکی تھی ورنہ لمبی مدت کے لیے پھر جیل چلا جاتا، لیکن پولیس کی طرح محلے کے لوگوں کو بھی یقین تھا کہ وہ قتل بھی ناڈا ہی نے کیا تھا۔ سارا محلہ ان کی حرکتوں سے عاجز رہا کرتا تھا۔ اگر وہ سب مل کر سرکار کو ایک درخواست دے دیتے تو محلے کو ان سے نجات بھی مل سکتی تھی، لیکن اس اقدام کے لیے کسی کو محرک تو بننا ہی پڑتا جس کے لیے کبھی بھی کوئی آمادہ نہیں ہوا۔ ہر ایک کو یہی ڈر تھا کہ ایسی صورت میں ناڈا انتقاماً اسے بھی قتل کر سکتا ہے۔ چند گھر ایسے تھے جنہوں نے ان چاروں کی وجہ سے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان لوگوں میں ایک مولوی ظہیر حسین بھی تھے جو بچوں کو قرآن شریف پڑھایا کرتے تھے۔ ان کی بیوی ایک چھوٹے سے اسکول میں 5ویں جماعت تک کے طلباء کو پڑھایا کرتی تھیں، اسی لیے ان کی شہرت استانی جی کے نام سے تھی۔ ان چاروں بدماشوں میں سے سب سے چھوٹے اسلم نے ایک بار مولوی صاحب کی نوجوان بیٹی پر کچھ فکرے کس دیے تھے، لہٰذا مولوی صاحب نے اپنی عزت بچانے کے لیے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا تھا۔ مولوی صاحب کے جانے کا دکھ سب سے زیادہ نوری کا ہوا۔ وہ ایک ایسا گھر تھا جہاں نوری کو محبت بھی ملتی تھی اور وہ ان دونوں شریف میاں بیوی سے کچھ نہ کچھ پڑھ بھی لیا کرتی تھی۔ 8 گھر چھوڑ کر ان کا گھر تھا جہاں آنے جانے میں نوری کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اسے 2-2.5 میل دور اس بستی میں جانا پڑتا تھا جہاں مولوی صاحب نے اپنا دوسرا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ چاروں بھائی رات کو دیر سے گھر آتے، صبح دیر تک سوتے رہتے اور پھر کھانا کھا کر جو نکلتے تو پھر سارا دن ان کی شکل نظر نہیں آتی۔ اسی لیے نوری 2 بجے کے بعد گھر میں تالا ڈال کر مولوی صاحب کے گھر چلی جاتی اور پھر اندھیرا پھیلنے سے پہلے لوٹ آتی۔ پیسے اس کے پاس ہوتے نہیں تھے، اس لیے وہ پیدل ہی آیا جایا کرتی تھی۔ متناسب الاعضاء اور قبول صورت ہونے کے باوجود اسے کوئی دھڑکا نہیں رہتا تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اسے چھیڑ ہی دیتا۔ سب کو ڈر رہتا تھا کہ اس صورت میں اسے نوری کے چاروں بھائیوں کے ہاتھوں اپنی درگت بنوانا پڑے گی۔ البتہ خود وہ چاروں نوری کی درگت بناتے رہتے تھے۔ نشے میں ہوتے تو ایسی گالیاں بھی بک دیتے تھے جو سگی بہن کو نہیں دی جا سکتی۔ ابھی پچھلی ہی رات کو اس کے بھائی شوکی نے، جو ناڈا سے 4 سال چھوٹا تھا، اس وقت گرم سالن کی پلیٹ کھینچ ماری تھی۔ رات کو عموماً تو وہ چاروں کھانا کھا کر ہی آتے تھے۔ یہ بھی ضروری نہیں تھا
کہ ساتھی آتے ہوں، لیکن 12-1 بجے سے پہلے کوئی نہیں آتا تھا۔ کسی کو 2 بج جاتے تھے، کسی رات۔ ان میں سے کوئی آتا ہی نہیں تھا، یا 2 آ جاتے تھے اور 2 نہیں آتے تھے۔ کبھی کوئی 1 آ جاتا تھا، 3 نہیں آتے تھے، اور کبھی 3 نہیں آتے تھے تو 1 آ جاتا تھا۔ ان کی شبینہ سرگرمیاں ایسی ہی تھیں۔ پچھلی رات شوقی 12 بجے کے قریب نشے میں دھت آیا اور اس نے آتے کھانے کی فرمائش کر دی تھی۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا کہ ان میں سے کوئی رات کو کھانا کھا کر نہ آئے، اس لیے نوری اپنے رات کے کھانے کے لیے کچھ پکاتی تھی تو اتنا پکا لیتی تھی کہ 2 آدمی اور بھی کھا سکیں، لیکن روٹی وہ اسی وقت پکاتی تھی کیونکہ چاروں میں سے کوئی بھی ٹھنڈی روٹی کھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ شوقی نے کھانے کی خواہش ظاہر کی تو نوری دوڑتی ہوئی باورچی خانے میں گئی، جلدی سے آٹا گوندھا، پھر سالن گرم کیا، جلدی 2 چپاتیاں ڈالیں اور ایک ٹرے میں رکھ کر شوقی کے پاس لے گئی جو بیٹھے بیٹھے جھوم رہا تھا۔ تم اتنے یہ تو کھاؤ بھائی، میں جلدی سے 2 چپاتیاں اور ڈالتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے باورچی خانے کی طرف لپک گئی، لیکن ابھی ایک پیڑا بنایا ہی تھا کہ شوقی کی آواز غصے سے دھاڑتی ہوئی آئی، نوری! نوری گھبرا کے اٹھی اور لپک کے کمرے میں پہنچی۔ شوقی کے منہ میں ایک نوالا تھا، لیکن وہ اسے چبا نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے نوری کو گھورتے ہوئے کہا، سالن میں نمک ہی نہیں ڈالا؟ نوری خود کھانا کھا چکی تھی، وہ جانتی تھی کہ سالن میں نمک تھا، لیکن اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، نمک تو ڈالا تھا بھائی، شاید کم رہ گیا ہوگا، میں اور نمک لے آتی ہوں۔ نہیں، شوقی نے سر جھٹکا، سارا نمک بچا کر اپنے سسرال لے جائیو کتیا۔ اب اس نے سالن کی پلیٹ نوری پر کھینچ ماری۔ نوری نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنا رخ بھی دوسری طرف کر لیا تھا، ورنہ گرم گرم سالن اس کا منہ ہی جھلسا دیتا، لیکن اسے اپنی گردن پر ایسے لگا جیسے دہکتے ہوئے انگارے چھو گئے ہوں۔ الو کی پٹھی، اب تو ہی کھا لے اسے۔ شوقی اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا سبب گردن کی شدید جلن تھی۔ پٹنا تو اس کی عادت بن چکی تھی، جس پر وہ بہت کم روتی تھی۔ وہ جلدی سے باورچی خانے میں گئی اور تھوڑی سی چینی پانی سے گیلی کر کے اپنی گردن پر مل لی، پھر کمرے میں آ کر ایک میلا دوپٹہ پھاڑ کر اس کی چوڑی پٹی اپنی گردن پر لپیٹ کر باندھ لی، پھر پلیٹ اٹھا کر ٹرے میں رکھی، اسے باورچی خانے میں رکھائی اور ایک کپڑے سے فرش پر بکھرا ہوا سالن صاف کیا، پھر اپنی قمیض بدلی جس پر سالن کے خاصے دھبے لگ گئے تھے، پھر بڑے کمرے میں جھانکا جس میں اس کے چاروں بھائی سویا کرتے تھے۔ شوقی اپنے بستر پر بے سود پڑا ہوا تھا اور غالباً سو چکا تھا۔ اس گھر میں ایک چھوٹے سے صحن کے علاوہ 2 ہی کمرے تھے۔ ایک بڑا کمرہ تھا جس میں اس کے دونوں بھائی سوتے تھے۔ چھوٹے کمرے میں خود نوری سوتی تھی۔ جب اس کے ماں باپ زندہ تھے تو وہ بھی اسی چھوٹے کمرے میں سویا کرتے تھے۔ نوری کی نیند بہت گہری ہوتی تھی، اس لیے 2 بجے تک تو اسے زبردستی جاگنا پڑا کرتا تھا اور وہ ان چاروں کی آمد کے بعد ہی سوتی تھی۔ ان چاروں کے دروازے کو دھڑ دھڑانے پر اس کی آنکھ دیر سے کھلتی تھی تو اسے ان چاروں کے تھپڑ کھانے پڑتے تھے، گالیاں سننا پڑتی تھیں۔ 2-3 سال پہلے ناڈا کے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ اس نے بڑے کمرے کا ایک الگ دروازہ بنوا لیا۔ اس میں ڈالے جانے والے قفل کی 4 چابیاں ان کے پاس رہتی تھیں۔ وہ اسی چوکٹے سے ہاتھ باہر نکال کر قفل لگا دیا کرتا تھا تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی دروازہ پیٹنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور وہ اپنی چابی سے قفل کھول کر اندر آ جائیں۔ چوکٹے سے باہر کا قفل لگانے کے بعد چوکٹا بند کر کے اس کی چٹکنی لگا دی جاتی تھی۔ اس کے بعد نوری کو ان کے آنے پر دروازہ کھولنے کے لیے اٹھنا نہیں پڑتا تھا اور آہستہ آہستہ وہ 11 بجے تک سو جانے کی عادی ہو گئی تھی۔ شوقی کے جانے کے بعد وہ بھی بستر پر لیٹ گئی، لیکن گردن کی جلن ابھی اتنی کم نہیں ہوئی تھی کہ اسے نیند آ جاتی۔ وہ اپنی تکلیف سے ذہن بٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں سوچنے لگی، لیکن جو کچھ وہ سوچتی تھی وہ بھی اس کے لیے اذیت ناک ہی ہوتا تھا۔ اس کے محلے کی کئی لڑکیاں تھیں جن کی اس سے کم عمری میں شادی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر بار کی ہو گئی تھیں،
ان میں سے بعض تو ایک آدھ بچے کی ماں بھی بن چکی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنے میکے آیا کرتی تھیں تو انہیں دیکھ کر نوری کو اپنی بدقسمتی اور محرومی کا شدید احساس ہوتا تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ جس جہنم میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس سے شاید وہ کبھی نجات نہیں پا سکے گی۔ اس کے بغیرت بھائیوں کو خیال ہی نہیں تھا کہ ان کی بہن 17 سال کی ہو چکی ہے، جس کی شادی ہو جانا چاہیے۔ اس وقت بھی نوری اپنی شادی ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایسا تو خیر نہیں تھا کہ اسے شادی کا کوئی خاص شوق تھا، بس وہ اس جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اسے یہ بھی خیال تھا کہ جرائم پیشہ بھائیوں کی اس بہن سے کون شادی کرے گا؟ کوئی شریف آدمی تو کر نہیں سکتا، اور اپنے بھائیوں جیسے کسی لچے لفنگے سے شادی کرنے سے بہتر تو وہ یہی سمجھتی تھی کہ ساری زندگی اسی طرح گزار دے جس طرح گزار رہی تھی۔ انہی خیالات میں بھٹکتے ہوئے سے نیند آ گئی۔ صبح وہ 8 بجے تک اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن اس روز اس کی آنکھ 9 بجے کھلی۔ لیکن اس میں اس کے لیے فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے بھائی 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے تھے۔ نوری نے ناشتہ تیار کرنے کے بعد گھر کی صفائی کی اور پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ گھر میں کھانے کی اشیاء کا خاصا ذخیرہ رہتا تھا، جو اس کے بھائی ہفتے میں ایک بار لا دیا کرتے تھے۔ گھر میں ایک بڑا فریج بھی تھا جس میں سب کچھ رکھ دیا جاتا تھا۔ اوپر کے اخراجات کے پیسے بھی اسے ہفتے میں ایک بار ہی ملتے تھے، اور وہ اتنے نہیں ہوتے تھے کہ وہ ان میں سے اپنی ذات پر بھی کچھ خرچ کرے۔ اس کے لیے معمولی سے کپڑے کوئی بھائی اور کبھی کوئی اور بھائی لا دیا کرتا تھا۔ 12 بجے تک اس نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور پھر چائے تیار کی، کیونکہ کھانے سے پہلے اس کے بھائی چائے ضرور پیتے تھے۔ اس نے چائے تیار کی ہی تھی کہ بڑے کمرے سے اس کے تیسرے بھائی کی آواز آئی، ارے نوری، چائے تیار ہوئی کہ نہیں؟ بس ابھی لائی بھائی، نوری نے بلند آواز میں کہا۔ وہ چاروں صحن میں آ کر منہ ہاتھ دھونے لگے۔ ان چاروں ہی کو نہانے کی توفیق ہفتے میں ایک آدھ بار سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ منہ ہاتھ دھو کر اپنے کمرے میں چلے گئے تو نوری ایک ٹرے میں چائے لے کر ان کے کمرے میں لے گئی۔ چائے کے ساتھ وہ کچھ نہیں کھاتے تھے اور آدھے گھنٹے بعد کھانا کھا کے گھر سے رخصت ہو جاتے تھے۔ اس بڑے کمرے کو انہوں نے خوب سجا رکھا تھا۔ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس غریب بستی کے کسی مکان کا کمرہ ہے۔ ٹیلی ویژن، VCR، دوسری بہت سی آرائشی چیزیں اس کمرے میں تھیں۔ کسی دن شام کو وہ اپنے 2-4 قسم کے دوستوں کو بھی بلا لیتے تو ساری رات VCR پر ہر قسم کی فلمیں چلا کرتی تھیں اور شراب کا دور بھی چلا کرتا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ان کے دوست رخصت ہو جاتے تھے اور وہ چاروں نشے میں دھت پڑ کر اس طرح سوتے تھے کہ شام سے پہلے نہیں جاگتے تھے۔ اور اس روز نوری کو مولوی صاحب کے گھر جانے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ دن میں جب وہ نشے میں نہیں ہوتے تھے تو نوری سے زیادہ سخت لہجے میں باتیں بھی نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو کوئی محبت سے پوچھ بھی لیا کرتا تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور نوری عموماً انکار کر دیا کرتی۔ اس کا دل ہی مر گیا تھا، کسی چیز کی خواہش ہی نہیں ہوتی تھی۔ خود ہی کبھی اسے کوئی چیز لا دیتے تھے تو وہ خاموشی سے اس لیے رکھ لیتی تھی کہ ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کھانے کے بعد وہ چاروں رخصت ہو گئے تو نوری نے ان کے کمرے کی صفائی کی۔ اسے اس کمرے کی کوئی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسلم نے ایک بار اسے ایک چھوٹا ٹی وی لا دیا تھا جو اس کے کمرے میں رہتا تھا، لیکن نوری کا دل اتنا بجھ گیا تھا کہ اپنا وہ ٹی وی بھی کبھی کبھار ہی کھولتی تھی، اور زیادہ تر مذہبی یا ایسے پروگرام دیکھتی تھی جن سے دین و دنیا کے بارے میں اس کی واقفیت بڑھ سکے۔ خبریں بھی سنا کرتی تھی۔ کمرے کی صفائی کرنے کے بعد اس نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے اور آئینے میں دیکھا کہ رات کی جلی ہوئی گردن پر سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ چینی لگا لینے کی وجہ سے آبلے نہیں پڑے تھے، لیکن تھوڑی سی جلن اب بھی باقی تھی۔ 2 بجے
اس نے صحن کی طرف کے دروازے میں تالا لگایا اور اپنی 2-4 کتابیں کاپیاں لے کر مولوی صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ برسوں سے اس کا یہی لگا بندھا معمول تھا، جس میں صرف اتنی تبدیلی آئی تھی کہ اب اسے مولوی صاحب کے گھر جانے کے لیے 2-2.5 میل دور کا فاصلہ پیدل طے ہی کرنا پڑتا تھا۔ کچھ دن پہلے اس نے ایک ایسا راستہ تلاش کر لیا تھا کہ راستے کی طوالت کوئی 1.25 میل کم ہو گئی تھی، لیکن نصف میل سے کچھ زیادہ کا وہ ٹکڑا خاصی حد تک ویرانی رہا کرتا تھا۔ پیدل راہگیر تو ادھر سے گزرتے ہی نہیں تھے، بس کبھی کوئی اکا دکا کار گزر جاتی تھی۔ نوری کو اس ویران راستے سے کوئی خوف نہیں محسوس ہوتا تھا۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ وہ اپنی ذات کی طرف سے بہت ہی بے پرواہ ہو گئی تھی۔ ہر وقت خیالات میں کھویا رہنا بھی اس کی ایک عادت بن گئی تھی۔ وہ اس راہ پر چلتے ہوئے بھی نہ جانے کس سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے عقب میں سناٹے کی ایک زوردار آواز سنائی دی۔ جبلی طور پر اسے احساس ہوا کہ کوئی نہایت برق رفتار کار اس کے بالکل قریب پہنچ گئی ہے۔ وہ اتنی زیادہ گھبرا گئی کہ اس کی عقل نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اگر اس وقت کسی نے اچانک اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹ نہ لیا ہوتا تو شاید وہ کار کی زد میں آ کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ وہ اس سے لپٹ گئی جس نے اسے بچایا تھا۔ موت کے فرشتے کو بالکل قریب سے گزر جانے کے احساس سے اس کا جسم خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کسی سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت چونکی جب کسی نے اس سے کہا، عجیب لڑکی ہو، کوئی سڑک پر اس طرح بھی چلتا ہے کہ آس پاس کا ہوش ہی نہ ہو۔ تب نوری چونک کر اس سے الگ ہوئی اور اس نے دیکھا کہ وہ 20-21 سال کے ایک نوجوان سے لپٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک میلی سی قمیض شلوار اور معمولی سی چپل پہنے ہوئے تھا۔ اگر میں نے تمہارا بازو پکڑ کر گھسیٹ نہ لیا ہوتا تو تم ماری گئی تھی، نوجوان پھر بولا۔ یہاں لوگ اندھا دھند کار چلاتے ہیں، کوئی مر بھی جائے تو انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ غریبوں کو تو یہ لوگ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ نوری کا دل اب بھی اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ توڑ کر باہر نکل جائے گا۔ نوجوان کو دیکھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ وہ اسے کہیں دیکھ چکی ہے۔ دراصل اب تک اس کے حواس پوری طرح ٹھکانے پر نہیں آئے تھے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، نوری نے کہا۔ اس نے زمین پر گری ہوئی اپنی کتابیں اور کاپیاں سمیٹیں اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی اپنے راستے پر چل دی۔ مولوی صاحب کا گھر تھوڑی دور رہ گیا تھا، بستی کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ اس وقت تک نوری کے ہوش و خواص نے کچھ سنبھالا لے لیا تھا۔ اس وقت اسے یاد آیا کہ وہ اس نوجوان کو اسی راستے پر کئی بار دیکھ چکی تھی۔ اس نے جب بھی اسے دیکھا تھا وہ کسی درخت کے تنے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا نظر آیا تھا۔ نوری کی آہٹ پر وہ آنکھیں کھول کر ایک بار اس کی طرف دیکھتا بھی تھا اور پھر آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ کبھی وہ درخت کے نیچے بیٹھا تنکے سے زمین پر آڑی ترچھی لکیریں بھی کھینچتا نظر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ اداسی ہی نظر آئی تھی اور ایک آدھ بار نوری نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ میری طرح شاید یہ بھی کوئی ستم رسیدہ ہے۔ مولوی صاحب کے گھر پہنچ کر بھی نوری کی حالت پوری طرح سنبھلی نہیں تھی۔ مولوی صاحب پوچھ بیٹھے، کیا بات ہے بیٹی، آج تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو، کیا بات ہو گئی ہے آج؟ نوری نے مولوی صاحب کو سارا قصہ سنا دیا۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا۔ تم نے جو حلیہ بتایا ہے اس سے شبہ ہوتا ہے کہ میں نے بھی 2-1 بار اس راستے سے گزرتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھا ہے۔ وہ مجھے شریف لڑکا معلوم ہوتا ہے، اس نے تمہاری جان بچا لی۔ آج کل یہاں کی سڑکوں پر بھی لوگ اندھا دھند ڈرائیونگ کرنے لگے ہیں۔ تم نے اس شریف لڑکے کا نام تو پوچھا ہوگا؟ نہیں مولوی صاحب، نہ میں نے اس کا نام پوچھا اور نہ اس نے میرا نام پوچھا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ وہ ایک شریف لڑکا ہے۔ اس نے ایک نوجوان لڑکی سے اس کا نام نہیں پوچھا، لیکن تمہیں تو اس کا نام پوچھنا چاہیے تھا، آخر وہ تمہارا محسن تھا۔ تم نے تو شاید اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا ہوگا۔
मैं इस वक्त अपने हवासी में नहीं थी। मौलवी साहब, देखो बेटी, बेहतर यही होगा कि तुम इस वीरान रास्ते से आना जाना छोड़ दो। जैसे मेरी बेटी सलमा है, इसी तरह मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम मुझसे इतने पैसे तो ले लिया करो कि आने जाने के लिए बस इस्तेमाल करो। मुझे शर्मिंदा ना कीजिए मौलवी साहब, मैं आपसे भी पढ़ती हूँ और उस्तानी जी से भी। आप दोनों ही मुझसे कोई फीस नहीं लेते। आप लोगों का यही एहसान मेरे लिए क्या कम है? क्या मैं आपसे पैसे भी ले लिया करूँ? मौलवी साहब ने कुछ कहने के लिए होठ खोले, लेकिन फिर चुप ही रह गए। इस मसले पर वो नूरी से कई बार बात कर चुके थे, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। एक बार तो उसने ये तक कह दिया था कि अगर इसे कुछ हो गया तो अच्छा ही होगा, कम से कम इस जहन्नम से निजात तो मिल जाएगी जिसे लोग इसका घर कहते हैं। मौलवी साहब से इसने आधे घंटे तक कुरान शरीफ पढ़ा। उस्तानी जी स्कूल से 1 बजे के बाद आती थीं। खाने के बाद कुछ देर आराम करती थीं। इसके बाद इनके तालिबे इल्मों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता था, जो इनसे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ते थे। उस्तानी जी स्कूल में तो 5वीं जमात के तालिबे इल्मों को पढ़ाया करती थीं, मगर इनकी काबिलियत इतनी थी कि वो मैट्रिक तक भी पढ़ा सकती थीं। नूरी इनसे 8वीं क्लास का नसाब पढ़ रही थी। इसका इरादा था कि वो मैट्रिक का प्राइवेट इम्तहान देगी। शायद इसके लाशऊर में ये ख्याल भी हो कि मैट्रिक के बाद वो अपने बदकुमाश भाइयों को छोड़कर किसी दूसरे शहर चली जाएगी, वहाँ कोई मुलाजमत कर लेगी और किसी भले मानस से शादी करके अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारेगी। उस्तानी जी उठ गईं तो नूरी ने इनसे पढ़ना शुरू किया। मौलवी साहब ने इन्हें भी वो किस्सा सुनाया जो नूरी इन्हें सुना चुकी थी। उस्तानी जी को भी खासी तशवीश हुई और उन्होंने भी नूरी को समझाया कि वो अपने आने जाने का रास्ता तब्दील कर ले, क्योंकि इस वीरान रास्ते पर तो कोई हादसा भी पेश आ सकता है। पढ़ने के बाद नूरी ने मौलवी साहब की बेटी के साथ घर का कुछ काम काज किया और फिर उस वक्त वहाँ से रवाना हुई कि अंधेरा फैलने से पहले अपने घर पहुँच सके। जब उस्तानी जी ने इसे समझाया था तो इसके दिल में ख्याल आया था कि इसे वाकई वो वीरान रास्ता छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब वो घर से निकली तो इरादा बदल चुका था। वो इसी रास्ते पर चल पड़ी जिससे आई थी। इसने सोचा था कि इसे अपने मोहसिन का शुक्रिया तो ज़रूर अदा करना चाहिए। यकीन तो नहीं था कि वो अब भी वहाँ मिल जाता, लेकिन एक मोहम सी तवक्को पर वो इसी तरफ चल पड़ी थी। फिर इस वक्त इसे कुछ मायूसी हुई जब वापसी पर वो नौजवान इसे नहीं मिला। खैर, इसने सोचा कल जब आऊँगी तो वो ज़रूर मिल जाएगा। इस नौजवान का नाम माजिद था, लेकिन सब इसे मज्जू कहा करते थे। इसे अपने नाम की ये बिगड़ी हुई शक्ल नापसंद भी नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले इसके माँ बाप ने इसे बचपन से ही मज्जू कहना शुरू कर दिया था। ये 11 साल पुरानी बात थी जब वो अपने माँ बाप और अपने से 4 साल बड़ी बहन के साथ कराची में रहा करता था। इसका बाप एक प्लम्बर था और अपने काम में बला की महारत रखता था। जब बफर जोन से कई मील आगे किसी कंपनी ने एक खासे बड़े इलाके में 120 गज के प्लाटों पर मकानात तामीर करके लोगों को किस्तों पर देना शुरू किए, तो मज्जू के बाप ने इसी इलाके में अपनी दुकान खोल ली। एक तो नई बस्ती और फिर मज्जू के बाप की गैर मामूली महारत, इसे वहाँ खासी आमदनी होने लगी तो इसने वहीं एक मकान भी किराए पर ले लिया। वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपनी दोनों औलादों को उस वक्त भी पढ़ा रहा था जहाँ वो सब लियाकताबाद में रहा करते थे। नई बस्ती में वो 8-9 महीने रह सके। इस ज़माने में मज्जू 6ठी जमात के इम्तहान से फारिग हुआ था और इसकी बहन मैट्रिक में दाखिल हुई थी। शहर से दूर होने की वजह से वो बस्ती इस वक्त तक बमुश्किल आधी आबाद हुई थी, इसलिए रात के 8 बजे ही वहाँ हर तरफ सन्नाटा छा जाता था। इस माहौल में एक रात 2 डाकू किसी तरह इनके घर में घुस आए। इनके हाथों में तेज़ धार चाकू थे। उन्होंने मज्जू और इसकी बहन के गलों पर चाकू रख दिए और इनके माँ बाप को धमकी दी कि अगर उन्होंने शोर मचाया तो वह इनके बेटा बेटी को जान से मार देंगे। दोनों डाकुओं ने अपने चेहरे पर ऐसे मास्क चढ़ा रखे थे जैसे अक्सर अंग्रेज़ी फिल्मों में मुजरिमों के चेहरों पर नज़र आते हैं। मास्क में आँखों, नाक और मुंह की जगह
سوراخ موجود تھے۔ ماسک کی وجہ سے ان کے چہرے خاصے خوفناک نظر آ رہے تھے۔ مجو کی ماں پر تو غشی طاری ہو گئی تھی۔ پھر دونوں ڈاکوؤں میں سے ایک نے مجو اور اس کی بہن کو قابو میں کیے رکھا اور دوسرے ڈاکو نے مجو کے باپ کو ڈوریوں سے باندھ کر ایک طرف ڈال دیا۔ پھر ماں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ اس کے بعد مجو اور اس کی بہن کو باندھنے کے بعد ان چاروں کے منہ بھی اسی طرح باندھ دیے کہ وہ شور نہ مچا سکیں۔ پھر انہوں نے سارے گھر کی تلاشی لی۔ رقم تو انہیں 7-8 ہزار سے زیادہ مل نہ سکی، لیکن زیورات خاصے مل گئے۔ وہ مجو کے باپ نے بیٹی کی شادی کے لیے جمع کیے تھے۔ کچھ زیور مجو کی ماں کا بھی تھا۔ وہ سب ایک بیگ میں رکھ کر وہ دونوں مکان سے چلے جانا چاہتے تھے، لیکن کھڑکی سے انہوں نے گشت کرتی ہوئی ایک پولیس موبائل دیکھ لی اور آپس میں باتیں کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ ویران علاقہ ہے، پولیس رات بھر گشت کرتی ہوگی، اس لیے رات اسی مکان میں گزاری جائے اور صبح دم یہاں سے نکلا جائے۔ سناٹے اور ویرانی کی وجہ سے وہ بہت بے خوف تھے۔ ان میں سے ایک نے جیب سے شراب کی 2 چپٹی شیشیاں نکال لیں اور وہیں بیٹھ کر ان دونوں نے پینا شروع کر دیا۔ خوف سے گھر کے چاروں افراد کی بری حالت تھی، لیکن وہ بے بس تھے۔ جب ان دونوں کو نشہ ہو گیا تو ان کے اندر کی خباثت پوری طرح بیدار ہو گئی۔ وہ مجو کی بہن کی طرف دیکھ کر معنی خیز اشارے کرنے لگے اور پھر اشاروں سے نوبت ایک گھناؤنے عمل تک پہنچ گئی۔ انہوں نے مجو کی بہن کے ہاتھ پیر کھولے، لیکن منہ بند ہی رہنے دیا۔ پھر رقص ابلیس شروع ہو گیا۔ مجو اور اس کا باپ بندھے ہوئے فرش پر تڑپتے بل کھاتے رہے۔ مجو کے باپ سے وہ سب کچھ دیکھا نہ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سر فرش پر پٹکتا رہا۔ جب ان خبیثوں کا نشہ زیادہ ہوا تو انہوں نے مجو کی 42 سالہ ماں کو بھی اپنے گھناؤنے عمل میں شامل کر لیا۔ 2 بجے ان کی شراب ختم ہو گئی۔ نشہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، لیکن دوسرا نشہ گہرا ہی ہوتا رہا۔ ان شیطانوں نے فجر کی اذان سنی بھی تو پرواہ نہیں کی۔ پھر روشنی پھیلنے سے پہلے جب ان کا نشہ بھی اتر چکا تھا تو وہ مکان سے نکل کر غائب ہو گئے۔ جب دودھ والا آیا تو دروازہ کھلا دیکھ کر اور زور زور سے دستک کا جواب نہ پا کر اسے شبہ ہوا تو وہ گھر میں گھس پڑا اور اس نے جو کچھ دیکھا وہ اسے حواس باختہ کرنے کے لیے بہت کافی تھا۔ تاہم اس شریف انسان نے چادریں اٹھا کر مجو کی ماں اور بہن پر ڈالنے کے بعد شور مچا کر محلے والوں کو جمع کیا۔ پھر پولیس آئی اور تب پتہ چلا کہ مجو کی کمسن بہن اس درندگی کی تاب نہ لا کر دنیا سے چل بسی تھی۔ مجو بے تحاشا رو رہا تھا۔ اس کی ماں سکتے کی سی حالت میں تھی اور باپ کا یہ حال تھا کہ اگر ڈاکٹر اسے خواب آور انجیکشن نہ دیتے تو وہ دیوار سے سر ٹکرا کر خود کو ہلاک کر چکا ہوتا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس نے مجو کی بہن کی لاش واپس گھر پہنچا دی۔ اس کے بعد محلے والوں ہی نے مجو کی بہن کی تدفین کی اور تدفین کے بعد شام کو لوگ لوٹے تو اس ستم رسیدہ گھر میں ایک اور قیامت آ چکی تھی۔ مجو کی ماں نے شیشہ پیس کر کھا لیا تھا اور خون تھوک تھوک کر مر چکی تھی۔ اس شرمناک سانحے کے بعد اس نے خود کو اس قابل نہیں سمجھا کہ کسی کو اپنا منہ دکھائے۔ 10 سالہ مجو پر ایک کے بعد ایک قیامت گزر رہی تھی۔ اس کا باپ صدمے سے ایسا بیمار پڑا کہ صرف 1 ماہ میں چٹ پٹ ہو کر رہ گیا۔ پولیس نے مجرموں کی تلاش میں جو کچھ بھی کیا ہو مگر اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا۔ مجو کے ایک رشتے کے ماموں اسے اپنے گھر لے گئے۔ گھر تو کرائے کا تھا ہی، وہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ جو کچھ تھوڑا بہت سامان تھا وہ ماموں اپنے گھر لے آئے تھے۔ بدنصیب مجو کو اس گھر میں بھی کوئی آرام نہیں مل سکا۔ اس کی مومانی بڑی تند خو تھی۔ اس نے مجو کے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا، لیکن مجو 1 سال تک سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ اسے بالکل چپ سی لگ کر رہ گئی تھی، لیکن اس کے ہر بنے منہ سے ایک آواز اسے سنائی دیتی رہتی تھی، اپنے گھر کی تباہی کا انتقام لے مجو، انتقام لے، انتقام لے، انتقام لے۔ مگر وہ کس سے انتقام لیتا؟ وہ ان دونوں شقی القلب حیوانوں کے چہروں سے بھی نہیں پہچانتا تھا۔
ان دونوں کے چہروں پر نقابیں تھیں۔ مجو نے ان کی صرف آوازیں سنی تھیں، وہ انہیں صرف آوازوں ہی سے شناخت کر سکتا تھا۔ پولیس جب تفتیش کر رہی تھی تو اسے جن جن لوگوں پر شبہ ہوا تھا انہیں مجو کے سامنے لایا گیا تھا۔ اسے ان کی آوازیں سنائی گئیں مگر وہ دونوں ان میں سے نہیں تھے۔ 1 سال بعد مجو اپنے ماموں کے گھر سے بھاگ نکلا۔ ایک تو وہ مومانی کے ظالمانہ رویے سے تنگ آ گیا تھا، دوسرے اس پر یہ دھند سوار ہو گئی تھی کہ وہ اپنے گھر کی بربادی کا انتقام لے کر رہے گا اور ان دونوں کو تلاش کر کے جان سے مار ڈالے گا۔ لوگ سنتے تو اسے 11 سالہ بچے کی بچگانہ سوچ ہی قرار دیتے، لیکن مجو کے دماغ میں سما گئی تھی کہ وہ کسی نہ کسی دن اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہے گا، خواہ اس میں برسوں بیت جائیں۔ اور یہی ہوا بھی تھا۔ برسوں بیت گئے تھے۔ اس عرصے میں مجو شہر شہر مارا مارا پھرا تھا۔ اس نے مزدوری کی تھی اور گھروں پر ملازمت کی تھی، دکانوں پر جھاڑو دینے سے بھی گریز نہیں کیا تھا، کسی کام میں کوئی شرم محسوس نہیں کی تھی اور اپنے فارغ اوقات میں ان علاقوں کے چکر لگائے تھے جہاں کے بارے میں اسے پتہ چلتا تھا کہ وہاں جرائم پیشہ افراد خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس بات کا تو اسے یقین تھا کہ اس واردات کے بعد وہ کراچی شہر سے بھاگ نکلے تھے۔ پولیس نے ان کی تلاش میں کوئی وقوع کا فروغ گزاشت نہیں کیا تھا۔ اگر وہ کراچی میں ہوتے تو ضرور پکڑے جاتے۔ اسی خیال سے مجو انہیں دوسرے شہروں میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اب اسے 11 سال گزر چکے تھے، لیکن اس کا یہ ارادہ متزلزل نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی نہ کسی روز اپنا انتقام لے کر رہے گا۔ گزشتہ 3 ماہ سے وہ اسلام آباد میں تھا۔ اس نے کلا کوٹ ہوٹل میں نوکری کر لی تھی کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ ہوٹل ویسے تو مزدور پیشہ لوگوں کے لیے ہے، لیکن اسلام آباد اور آس پاس کے شہروں کے جرائم پیشہ افراد بھی اس ہوٹل میں آتے رہتے ہیں۔ ہوٹل میں مجو کی ڈیوٹی کے اوقات صبح 6:30 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک رہتے تھے، پھر شام کو 7 بجے سے 12 بجے تک۔ اس کے بعد وہ ہوٹل ہی کے ایک گوشے میں پڑ کر سو رہتا تھا۔ ہوٹل میں ڈبل ڈیوٹی دینے والے تمام کام کرنے والوں کو ہوٹل کے مالک کی طرف سے یہ سہولت حاصل تھی۔ مجو کی فرصت کا وقت صرف 1:30 بجے سے 7 بجے تک کا ہوتا تھا اور اس وقت میں سے 2 بجے سے 5 بجے تک کا وقت وہ ایک ویران سی سڑک کے کنارے گزار دیتا تھا۔ وہ جگہ اسے بڑی پرسکون محسوس ہوتی تھی۔ اس کا تھکا ہوا دماغ وہاں آ کر کچھ آرام پا لیتا تھا، لیکن وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اسے وہاں کچھ سکون کیوں ملتا تھا۔ دوسرے دن بھی مجو اسی جگہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہا تھا کہ اس نے کل والی لڑکی کو دیکھا جس کی اس نے کار سے جان بچائی تھی۔ مجو نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور بھی زمین پر لکیریں کھینچنے لگا۔ وہ لڑکی قبول صورت صحیح، متناسب الاعضاء صحیح، لیکن مجو کو دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ 11 سال سے اس کے دماغ میں اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ اسے اپنے گھر کی تباہی کے ذمہ داروں کو ڈھونڈنا ہے اور انہیں قتل کرنا ہے۔ اس کے بعد اسے پھانسی ہوتی یا جو کچھ بھی ہوتا، دنیا میں اس کے لیے کوئی کشش ہی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ زندگی کا خواہش مند ہوتا۔ اچانک وہ چونک پڑا۔ اس کی نظر لڑکی کے پیروں پر پڑی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ مجو کچھ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا نام نوری ہے، وہ بولی۔ کل کچھ ایسا ہوا تھا کہ میرے حواس غائب ہو گئے تھے۔ میں جاتے جاتے تمہارا شکریہ ادا کرنا بھی بھول گئی تھی، اس لیے آج میں نے خود یاد نہیں رکھا کہ کل کیا ہوا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مجو۔ شاید ماجد ہوگا، بگڑ کر مجو ہو گیا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، مجو نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی تنہائی میں خلل پڑنے سے وہ بور ہو گیا تھا۔ میں نے یہاں تمہیں اکثر دیکھا ہے، تم مجھے بہت اداس لگتے ہو۔ اگر ایسا ہے بھی تو تمہیں کیا، تم میری اداسی دور تو نہیں کر سکتی؟ ہو سکتا ہے دور کر سکوں، نوری کے لہجے میں لگاوٹ تھی۔ مجو نے نظریں جھکا لیں۔ اس نے ساری زندگی لڑکیوں میں دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن 11 سال سے وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رہا تھا۔
नूरी के लहजे में जो बात थी वो इसने समझ ली थी। तुम्हें क्या लोगों की उदासी दूर करने का जादू आता है? मज्जू का अंदाज ऐसा था जैसे वो चिढ़ गया हो। जादू तो नहीं आता, लेकिन जो खुद सितम रसीदा हो वो किसी दूसरे का दुख भी तो बांट सकता है। तुम क्या सितम रसीदा हो? मज्जू ने उसकी तरफ देखा। जिंदगी ने मुझ पर बहुत कयामतें तोड़ी हैं। नूरी ने ठंडी सांस ली। मैं 4 भाइयों की बहन होकर भी खुद को बेआसरा समझती हूँ। ऐसे दुख तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी में होंगे, लेकिन मेरे साथ तो वो कुछ हुआ है जिसको मैं 11 साल से भूल नहीं सका। तो मेरा कोई दुख नहीं बांट सकती। तुम इधर शायद कहीं पढ़ने जाती हो, जाओ, अपना वक्त ज़ाया ना करो, मुझे भी एक काम है। मज्जू ने इसके जवाब का इंतज़ार भी ना किया और बड़े बड़े कदम उठाता हुआ उस तरफ बढ़ गया जिधर से नूरी आई थी। नूरी उसे देखती की देखती रह गई। वो कुछ झुंझुला सी गई थी। इसे यूँ लगा था जैसे मज्जू ने इसकी तौहीन की हो, लेकिन इसका ये ख्याल उस वक्त तब्दील हो गया जब इसने उस्तानी जी को ये वाक़या सुनाया। मौलवी साहब इस वक्त कहीं गए हुए थे। उस्तानी जी ने कहा था, इसका मतलब तो ये हुआ बेटी कि तुम्हारे मौलवी साहब ने इसके बारे में बिल्कुल ठीक राय कायम की थी। वो कोई बहुत ही शरीफ लड़का है। अब तो ऐसा ज़माना आ गया है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को देखकर खुश अखलाक़ी से मुस्करा भी दे तो ये लड़के गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं और हाथ धोकर इस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। खैर, तुम्हें तो इसका शुक्रिया अदा करना था। तुमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब भूल जाओ इसे और पढ़ाई शुरू कर दो। नूरी ने पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन इस रोज़ पढ़ाई में उसका जी बिल्कुल नहीं लगा। इसे बार बार मज्जू का ख्याल आ जाता था और वो इसके बारे में जाने क्या क्या सोचने लगती थी। इस ख्याल को उसने अपने जहन से झटक दिया था कि मज्जू ने इसकी तौहीन की थी। उस्तानी जी का यही ख्याल ठीक होगा कि वो बहुत शरीफ है, और वो यही तो सोचा करती थी कि कोई शरीफ लड़का इसकी ज़िंदगी में आए जिसे वो अपना सब कुछ मान ले। लेकिन इसने पहले ये भी तो सोचा था कि मैट्रिक करने और मुलाजमत करने के बाद इस बारे में कोई फ़ैसला करेगी। इसे अभी से इस बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। मगर इन सब ख्यालात के बावजूद मज्जू इसके जहन से निकल नहीं सका। वो रात मज्जू की ज़िंदगी के लिए एक यादगार रात बन गई और इसे महसूस हुआ कि इसकी 11 साला जुस्तजू रायगान नहीं गई। होटल बंद करने की तैयारी की जा रही थी जब वो चारों होटल में दाखिल हुए थे। इनकी चाल में डगमगाहट थी। वो यकीनन पिए हुए थे। वो एक मेज़ पर बैठ गए और इनमें से एक ने मज्जू की तरफ देखते हुए आवाज़ लगाई, हे लड़के, इधर आ। मज्जू मेज़ साफ करने का बड़ा रुमाल कंधे पर डालकर इनके करीब पहुंच गया। आवाज़ देने वाले ने इसे 4 आदमियों के खाने के लिए एक लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया। जरा देर बाद जब मज्जू इनकी मेज़ पर खाना लगा रहा था तो वो आपस में बातें कर रहे थे। इनमें से 2 की आवाज़ सुनकर मज्जू का सारा जिस्म छनछना गया। ये आवाज़ें तो 11 साल से इसके कानों में गूंजती रही थीं। इसके आसाम में तनाव आ गया और रगों में खून पूरी तरह उछलने लगा। इसका जी चाहा कि अभी होटल की बावर्ची खाने की छुरी लाए और इन दोनों के सीने में उतार दे, लेकिन इसने अपनी जज्बातियत पर काबू पा लिया। ये मौका ऐसा नहीं था कि वो इन दोनों को हलाक कर सकता। वो 4 थे और खासे हट्टे कट्टे थे। वो इन पर हमला करता तो इसे मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं हो पाती। मुमकिन है कि वो इन दोनों में से एक को तो हलाक कर देता, लेकिन इसके बाद तीनों इसे जकड़ लेते। इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता। इसे उम्र कैद या फांसी हो जाती, लेकिन इसका इंतकाम अधूरा ही रह जाता। इनमें से एक जिंदा रह जाता जो इसके घर की तबाही का सबब बना था। मज्जू खाना लगाकर मेज से हट आया। इसने अपनी फूली हुई सांसों पर काबू पाया और होटल में काम करने वाले अपने एक साथी से इनके बारे में पूछा। इसे मालूम हुआ कि इनके नाम नाडा, शौकी, असलम और जब्बार थे। पेशावर जुराइम पेशा थे। नाडा 2 आदमियों को कत्ल भी कर चुका था और वो इसी बस्ती में करीबी के एक मकान में रहते थे। सारा मोहल्ला इनसे तंग था। वो इतने कमीने थे कि अपनी छोटी बहन से भी
ظالمانہ انداز میں پیش آتے تھے۔ مجو کو فوراً نوری کا خیال آیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں 4 بھائیوں کی بہن ہو کر بھی خود کو بے آسرا سمجھتی ہوں، تو کیا یہی چاروں نوری کے بھائی ہیں؟ مجو کے ذہن میں سوال ابھرا۔ جب وہ چاروں کھانا کھا کر ہوٹل سے نکلے تو مجو بھی چپکے سے باہر نکل کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ ہوٹل تو بند کیا ہی جا رہا تھا۔ بڑی احتیاط سے تعاقب کر کے وہ ان کا گھر دیکھ کر آیا۔ نشے میں ان چاروں کو خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ کوئی ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ مجو کی وہ رات تقریباً جاگتے ہوئے کٹی۔ اس کا خون کھول رہا تھا، لیکن 11 سال تک گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر اسے اتنی عقل آ گئی تھی کہ اس قسم کے کام بڑے تحمل سے اور منصوبہ بندی کر کے ہی کیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کیا ضروری ہے کہ وہ انہیں قتل کر کے پھانسی کے تختے تک چلا جائے؟ کوئی ایسی منصوبہ بندی بھی تو کی جا سکتی تھی کہ پولیس اسے گرفتار نہ کر سکے۔ دوسرے دن 1:30 بجے جب مجو کو ہوٹل سے چھٹی ملی تو وہ بہت تیزی سے چلتا ہوا ان چاروں کے مکان تک پہنچ گیا۔ مکان کے 2 دروازے تھے، ایک سامنے اور ایک پہلو میں۔ پہلو ہی کے دروازے کا قفل کھول کر وہ چاروں کل رات اس مکان میں گئے تھے، لیکن اس وقت دروازے میں پھر قفل پڑا ہوا تھا۔ اس سے مجو نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ اس وقت گھر سے جا چکے تھے، لیکن سامنے کا دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ گھر میں اب بھی کوئی موجود ہے۔ مجو نے سوچا کہ اگر نوری ہی ان چاروں کی بہن ہے تو گھر میں اب وہی ہوگی، اور تھوڑی دیر بعد اسے گھر سے نکلنا چاہیے تھا کیونکہ وہ کہیں پڑھنے جاتی تھی۔ مجو ایک کھمبے کی آڑ میں کھڑا ہو کر مکان کے اس دروازے کی نگرانی کرنے لگا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جلد ہی اس نے نوری کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے خیال آیا، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنا انتقام لینے کے لیے کسی طرح نوری کو اپنا آلۂ کار بنا لے؟ اتنا اندازہ تو اسے ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی اسے کسی نہ کسی حد تک پسند تو کرنے لگی ہے۔ ذرا سی کوشش سے وہ اس کے اور قریب بھی آ جائے گی۔ نوری جب اس ویران راستے پر مڑی تو اس کے خیالات کا محور مجو ہی تھا۔ وہ کچھ ہی قدم چلی تھی کہ اس نے اپنے عقب میں قدموں کی آہٹ سنی۔ اس راستے پر اس نے کبھی کسی پیدل چلنے والے کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا اور پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ مجو تھا۔ چلتی رہو نوری، اس نے قریب آ کر آہستہ سے کہا۔ کل تم میرا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، آج میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ کس بات کی معافی؟ نوری نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ کل شاید تم مجھ سے کچھ زیادہ باتیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن میں ایک دم چلا گیا، جیسے مجھے تمہاری کسی بات سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ تم تو میرا دکھ درد دور کرنے کی باتیں کرنا چاہتی تھیں، تم مجھ سے ہمدردی کر رہی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جیسا میں نے کل کیا تھا۔ میں بھی دکھی ہوں، اس لیے مجھے تمہارا دکھ محسوس کرنا چاہیے تھا۔ کل تم نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ 4 بھائیوں کی بہن ہو کر بھی تم خود کو بے حد سہارا سمجھتی ہو۔ آخر ایسا کیوں ہے تمہارے ساتھ؟ نوری کا دل تو دکھا ہوا تھا۔ مجو کے ہمدردانہ لہجے نے اس پر گہرا اثر کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جو شاید سوتیلی بہنوں کے ساتھ کیا جاتا ہو۔ مگر کیوں؟ مجو نے پوچھا۔ جواب میں نوری نے اسے اپنے بھائیوں کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیا جو مجو کو گزشتہ رات اپنے ہوٹل کے ساتھی سے معلوم ہو چکا تھا۔ نئی باتیں جو اسے معلوم ہوئیں وہ یہ تھیں کہ وہ چاروں نوری کے ساتھ کس کس طرح زیادتی کرتے تھے۔ وہ سب کو سن کر مجو کو واقعی افسوس ہوا کہ وہ کمینے واقعی اپنی سگی بہن کی زندگی بھی جہنم بنائے ہوئے تھے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں اس جگہ تک پہنچ گئے تھے جہاں مجو ایک درخت کے نیچے بیٹھا کرتا تھا۔ مجو کے قدم وہاں خود بخود رک گئے تھے اور اس کی وجہ سے نوری بھی رک گئی تھی۔ اب تم بھی اپنے بارے میں کچھ بتاؤ مجو، نوری بولی۔ تم آخر کیوں اتنے دکھی نظر آتے ہو؟ سامنے سے ایک کار آئی اور گزر گئی۔ اس کی اگلی سیٹوں پر ایک عورت اور ایک مرد بیٹھے ہوئے تھے۔
انہوں نے مجو اور نوری پر بس اچٹتی سی نظر ڈالی تھی۔ یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنا ٹھیک نہیں، مجو بولا۔ اکا دکا گاڑیاں تو ادھر سے گزرتی ہی ہیں، لوگ نہ جانے کیا سوچیں۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس طرف جھاڑیاں ہیں نا، ان کے پیچھے گھاس بھی ہے، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں۔ نہیں مجو، نوری نے جلدی سے کہا، اس طرح تو مولوی صاحب کے گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی، وہ پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گی؟ ایسا کرو کہ چلتے رہو، جب بستی قریب آ جائے گی تو تم مجھ سے الگ ہو جانا۔ چلو، مجو نے قدم بڑھا دیے۔ تم کسی مولوی صاحب سے پڑھتی ہو؟ ان سے میں صرف قرآن شریف پڑھتی ہوں، ان کی بیوی ماسٹرنی ہے، ان سے بھی میں پڑھ رہی ہوں۔ میں میٹرک کا پرائیویٹ امتحان دینا چاہتی ہوں۔ تم نے کتنا پڑھا ہے مجو؟ مجو نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر بولا، میں نے 6ٹھی جماعت پاس کی تھی جب میرا گھر برباد ہو گیا۔ اس کے بعد میں پڑھ نہیں سکا، بس در بدر کی خاک چھانتا رہا ہوں۔ کراچی میں میرا دل ہی نہیں لگتا، گھر والوں کی یاد ستاتی رہتی ہے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ایک رات 2 ڈاکو گھس آئے تھے ہمارے گھر میں، مجو نے کہا۔ اس کی آپ بیتی ایسی نہیں تھی کہ صاف لفظوں میں کسی لڑکی کو بتائی جا سکتی، اس لیے اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں سارا ماجرا سنایا اور خاموشی سے سر جھکائے چلتا رہا۔ نوری اس درد بھری کہانی سے بہت متاثر ہوئی۔ اس کا ایک سبب شاید یہ بھی ہو کہ مجو اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ کچھ رک کر بولی، خدا ان ظالموں کی رسی اتنی ڈھیلی کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ مجو جواب میں کچھ نہیں بولا، مگر اس نے سوچا ضرور کہ شاید اب رسی تنگ ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے 11 سال میں بہت کچھ دیکھا ہے، مجو نے کہا۔ اس دنیا میں بہت کچھ دیکھا ہے، تمہارا دکھ بھی کم نہیں ہے، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا۔ نوری نے دلی دل میں کہا، تم کر تو سکتے ہو مجو، لیکن وہ یہ بات اپنی زبان پر نہیں لا سکی۔ وہ دونوں اس طرح باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے جیسے نہ جانے کب کی شناسائی ہو۔ نوری کے لیے تو یہ سنگت بہت ہی خوشگوار ہوتی اگر اس نے مجو کی درد بھری کہانی نہ سن لی ہوتی، لیکن مجو اس بات سے خوش تھا کہ وہ اس لڑکی کو بہت جلد اپنے قریب کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ مجو کا یہ خیال غلط نہیں تھا۔ نوری نے اسی روز مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ بھائیوں کی وجہ سے گھر پر اس کا کچھ کام بڑھ گیا ہے، اس لیے کل سے وہ آدھے گھنٹے دیر سے آیا کرے گی۔ اس دن مجو نے جس جھاڑی کی طرف اشارہ کیا تھا، اس جھاڑی کے پیچھے گھاس دوسرے دن کچھ دیر کے لیے آباد ہو گئی۔ مجو اور نوری ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجو نے گھٹنے اپنی ٹھوڑی سے ملا رکھے تھے اور دونوں ہاتھ ٹانگوں کے گرد باندھے نوری کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی کہانی سن رہا تھا۔ نوری وہ سارے مظالم تفصیل سے سنا رہی تھی جو اس کے بھائی نے اس پر توڑے تھے۔ اچانک مجو بولا، یہ تمہاری گردن کے بائیں حصے پر سرخی کیسی ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرے ایک بھائی نے گرم سالن کی پلیٹ مجھ پر کھینچ ماری تھی، اب تو یہ سرخی بہت کم ہو گئی ہے۔ مجو نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اچانک اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی گردن پر پھیرا۔ یہ حرکت اس نے دانستہ کی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ نوری کوئی تعرض کرتی ہے یا نہیں۔ نوری نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا، لیکن نظریں جھکا لی تھیں اور اس کے چہرے پر کچھ شرمگی تاثرات ابھر آئے تھے۔ 1 گھنٹے بعد نوری مولوی صاحب کے گھر کی طرف چلی گئی اور مجو وہیں بیٹھا سوچتا رہا۔ انہی جھاڑیوں میں اس لڑکی کو آسانی سے برباد کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود پر لعن طعن کی کہ یہ تو بڑا گھٹیا پن ہوگا۔ اس طرح اس میں اور اس کے بھائیوں کے کمینے پن میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ اور پھر اس لڑکی کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے، وہ معصوم تو خود ان کمینوں کے ظلم و ستم سہ رہی ہے۔ ایک گھناؤنے خیال کے بعد مجو کے دل میں نوری کے لیے ہمدردی امڑنے لگی، اور پھر اگلی 2-3 ملاقاتوں کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی وہ ہمدردی محبت کی رخ پر چل نکلی ہے۔ وہ اپنی اس اندرونی تبدیلی سے کچھ گھبرایا اور پریشان ہو گیا کہ اگر وہ نوری کو زیادہ چاہنے لگا تو پھر اس کے بھائیوں سے اپنا انتقام کیسے لے سکے گا؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے دل نے سمجھایا۔
نوری کو اپنے بھائیوں سے نفرت شاید اب بھی نہ ہو، لیکن محبت بہرحال نہیں ہے۔ ان کی خدمت گزاری وہ مجبوراً کرتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو اسے کوئی خاص دکھ نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ سوچتا ہوا مجو کچھ دیر بعد اپنے ہوٹل روانہ ہو گیا۔ اس رات بھی وہ چاروں ہوٹل میں کھانا کھانے آئے۔ مجو نے ان میں سے جن دو کی آوازیں پہچانی تھیں، اس روز وہ ان کے نام بھی جاننے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ شوقی اور جبار تھے۔ ان دونوں نے مجو کو ذرا بھی نہیں پہچانا تھا۔ ایک تو وہ بات بھی 11 سال پرانی تھی، اور پھر یہ کہ 10 سال کا بچہ جب 21 سال کا جوان ہوتا ہے تو اس میں خاصی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ مجو اور نوری کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ نوری نے تو اسے شروع ہی سے پسند کر لیا تھا، لیکن اب مجو کے دل میں بھی اس کی محبت گہرائی تک اترتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن اس محبت کے باوجود وہ یہ سوچتے رہنے سے باز نہیں آیا تھا کہ انتقام لینے کے سلسلے میں وہ نوری کو اپنا اعلی کار کس طرح بنا سکتا ہے۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ اب سردیاں شروع ہو چکی تھیں۔ ایک روز نوری نے دبے الفاظ میں یہ بات کہی ڈالی کہ مجو سے شادی کر لے۔ زیادہ عرصے تک چھپ چھپ کر ملنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی اس کے بھائیوں کو شبہ ہو گیا اور انہوں نے نگرانی کر کے ان دونوں کو اس طرح ملتے ہوئے دیکھ لیا تو قیامت ہی آ جائے گی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے نوری؟ ابھی تو میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، میں تمہیں کہاں رکھوں گا؟ میں مولوی صاحب سے بات کر لوں گی، وہ چوری چھپے ہمارے نکاح کا بندوبست کر دیں گے اور پھر چپکے سے ہی ہم دونوں یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ مجو اب خود بھی نوری سے اتنی محبت کرنے لگا تھا کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر یہ بات اس کے لیے ممکن نہیں تھی کہ وہ اپنا انتقام لیے بغیر یہاں سے چلا جاتا۔ اس نے کہا، نہیں نوری، یہاں سے بھاگ کر بھی ہمیں کسی شہر میں سکون نہیں ملے گا۔ میں نے تمہارے بھائیوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا ہے۔ وہ پاکستان کے سارے شہروں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ اگر ہم فرار ہوئے تو وہ غصے میں کتوں کی طرح ہر شہر میں ہماری بو سونگھتے پھریں گے اور ہمیں کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ پھر کیا کریں؟ نوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم بھی مجھے اس جہنم سے نجات نہ دلا سکے تو کسی دن تم میری خودکشی کی خبر سنو گے۔ ایسی باتیں مت کرو نوری، مجو نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ابھی سے دل چھوٹا نہ کرو، دیکھو میں کچھ سوچوں گا۔ نوری نے اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے سوچا کہ وہ بھی اس سلسلے میں استانی جی سے بات کرے گی۔ وہ اس کی بہت ہمدرد تھیں، وہ انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دے گی تو شاید وہ مولوی صاحب سے بات کر کے کوئی راستہ نکال ہی لیں۔ اگلے روز جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو مجو کسی وجہ سے کچھ الجھا ہوا تھا، لیکن نوری بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجو کی الجھن اس وقت دور ہوئی جب نوری نے اسے بتایا کہ اس نے کل ہی اپنے مسئلے پر اپنی استانی جی کو سب کچھ بتا دیا تھا اور رو رو کر ان کے سامنے گڑ گڑائی تھی کہ اپنے گھر کے جہنم سے نجات حاصل کرنے کی اب اس کے پاس یہی ایک صورت ہے۔ اس کے بعد بقول نوری کے استانی جی نے مولوی صاحب کو بھی سب کچھ بتایا تھا اور ان کے مشورے کے مطابق نوری سے کہا تھا کہ وہ مجو کو پرسوں لے آئے تاکہ مولوی صاحب اس سے کچھ باتیں کر لیں، یعنی کل تمہیں مولوی صاحب کے پاس جانا ہے۔ نوری بہت خوش تھی۔ اب میری الجھن رفع ہوئی ہے، مجو نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ آج ایک مولوی صاحب میرے ہوٹل میں آئے تھے اور ہوٹل کے مالک سے بہت دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ ہوٹل کے ہی ایک آدمی نے بتایا تھا کہ پہلے وہ اسی محلے میں رہتے تھے اور اب بھی وہاں کا ہر شخص ان کی عزت کرتا ہے۔ اب میری سمجھ میں آیا ہے کہ وہ تمہارے وہی مولوی صاحب ہوں گے اور ہوٹل کے مالک سے میرے بارے میں پوچھ گچھ کرنے آئے ہوں گے۔ نوری نے شاید اس کی باتوں پر زیادہ دھیان ہی نہیں دیا اور بولی، آج تو میرے پیچھے پیچھے مولوی صاحب کے گھر تک چلو، خط دیکھ کر واپس لوٹ جانا اور کل 3 بجے جا کر ان سے ملاقات کر لینا۔ میں بھی اس وقت وہیں ہوں گی، اندر استانی جی کے پاس بیٹھی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، مجو نے جواب دے تو دیا، لیکن اس کا ذہن الجھا رہا تھا۔ مولوی صاحب اس سے نہ جانے کیا باتیں کرتے، اس کا اطمینان اسے ضرور تھا کہ ہوٹل سے انہیں اس کے بارے میں کوئی غلط رپورٹ نہیں ملی ہوگی۔ ہوٹل کا مالک اپنے ملازمین میں
اسے سب سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ بہرحال دوسرے روز وہ ٹھیک 3 بجے مولوی صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ انہیں اپنا نام بتایا تو انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا اور لے جا کر بیٹھک میں بٹھایا اور بولے، کل میں نے سب بچوں سے کہہ دیا تھا کہ 4 بجے سے پہلے پڑھنے نہ آئیں تاکہ میں تم سے اطمینان سے گفتگو کر سکوں۔ جی، وہ نظریں جھکائے بیٹھا رہا۔ دیکھو بیٹا، مولوی صاحب کو سوچتے ہوئے بولے، نوری مجھے سچ مچ اپنی بیٹی ہی کی طرح عزیز ہے۔ میری خود بھی خواہش تھی کہ اسے کسی طرح اس جہنم سے نجات ملے، لیکن مجھے یہ خیال بھی تھا کہ ان بدماشوں کی بہن سے شادی کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہو سکتا، اور خود ان چاروں کو بھی اس کی شادی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہیں تو ایک مفت کی ملازمہ ملی ہوئی ہے۔ لیکن کل جب نوری نے میری اہلیہ کو سب کچھ بتایا اور ان سے مجھے سب باتیں معلوم ہوئیں تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس وقت تو میں نے کہہ دیا کہ تمہیں مجھ سے ملنے کے لیے بلایا جائے، لیکن اس وقت تک میرے دماغ میں مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ کل سے اب تک میں اس کے بارے میں سوچتا ہی رہا ہوں۔ مجو نظریں جھکائے بیٹھا رہا اور مولوی صاحب کہتے رہے، تم نے نوری سے یہ بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اگر تم دونوں فرار ہو گئے تو وہ تم دونوں کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، تمہیں شہر شہر ڈھونڈتے پھریں گے۔ ہو سکتا ہے اتنے بڑے ملک میں وہ تمہیں ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکیں، لیکن تم دونوں کو تو دھڑکا لگا ہی رہے گا اور تم دونوں سکون کی زندگی گزار نہیں سکو گے۔ اس لیے آخر کار آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم دونوں کی شادی نوری کے بھائیوں کی رضامندی سے ہو۔ جی؟ مجو نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، کیا وہ رضامند ہو جائیں گے؟ دیکھو بیٹا، اس بستی کے سبھی لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرا احترام کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ چاروں بھی جب نشے میں نہیں ہوتے تو میری کچھ نہ کچھ عزت ضرور کرتے ہیں۔ بس ایسے ہی موقع پر مجھے ان سے بات کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ جب میں ایک نیک قصد کر رہا ہوں تو وہ مجھے کامیابی ضرور دلائے گا۔ مجھے بس ایک تھوڑی سی ہیچ نظر آ رہی ہے اور اس کا حل میں اب تک سوچ نہیں سکا ہوں۔ وہ کیا مولوی صاحب؟ مجو نے پوچھا۔ انہیں سب سے زیادہ یہ فکر ہوگی کہ ایک مفت کی ملازمہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس وقت ایک خیال مجو کے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح لپکا اور اس نے کہا، اگر آپ صرف اس رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دینے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان سے کہہ دیجیے گا کہ شادی کے بعد میں نوری کے ساتھ انہی کے گھر میں رہوں گا۔ مولوی صاحب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس طرح تو نوری بدستور اسی جہنم میں رہے گی، اور جب وہ نشے میں ہوں گے تو وہ تمہارا بھی کچھ خیال نہیں کریں گے۔ ارے وہ بڑے خبیث ہیں بیٹا۔ نوری کی خاطر میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مولوی صاحب۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ بات کہی ہے۔ یہ میرا ایمان ہے کہ اگر ذہانت سے کام لیا جائے تو برے سے برے لوگوں کو بھی شیشے میں اتارا جا سکتا ہے۔ مجھے خود پر کامل اعتماد ہے کہ میں 2-4 مہینے میں ہی کسی نہ کسی طرح انہیں اس بات پر آمادہ کر لوں گا کہ میں اور نوری ایک الگ گھر لے کر رہنے لگیں۔ پھر جب الگ رہنے لگیں گے تو کسی وقت بھی یہ شہر بھی چھوڑ دیں گے۔ مولوی صاحب نے پرتشویش نظروں سے مجو کی طرف دیکھا اور پھر خاصی سنجیدہ لہجے میں بولے، اچھی طرح سوچ لو بیٹے، تم کچھ زیادہ ہی اعتماد سے بات کر رہے ہو۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ وہ بہت خبیث ہیں۔ اگر انہوں نے نشے میں نوری کے ساتھ کوئی زیادتی کی اور تم ضبط نہ کر سکے تو اچھا خاصا خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ آپ مطمئن رہیں مولوی صاحب، مجو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ سب کچھ ہرگز نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ لیکن مولوی صاحب کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس کی بات سے مطمئن نہیں ہو سکے تھے۔ وہ کچھ سوچتے رہے، پھر نوری کو پکارا۔ نوری کچھ شرمائی ہوئی سی کمرے میں آئی اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب بولے، مجھے یقین ہے کہ تم دروازے سے لگی سب باتیں سن رہی ہوگی۔ اب تم بتاؤ، کیا مجو کا اتنا اعتماد ٹھیک ہے؟ مجھے مجو پر مکمل بھروسہ ہے مولوی صاحب۔ نوری کے لہجے میں اس وقت
लर्जिश इसलिए थी कि वो मौलवी साहब के सामने शर्माई हुई थी। मज्जू ने मौलवी साहब के चेहरे पर मायूसी देखी। शायद वो समझ रहे थे कि नूरी इन बातों से इत्तेफाक नहीं करेगी, मगर इन्हें गैर मुतवक्का जवाब मिला था। वो कुछ सोचने लगे। उन्होंने नूरी को वापस अंदर भेज दिया और बोले, अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों ही ये ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार हो तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा किए देता हूँ। लेकिन एक बात बता दूँ, कल दोपहर को तुम मेरे साथ ही इनके पास चलोगे और अगर वो शादी पर आमादा हो गए तो फिर ये शादी कल ही हो जाएगी। इतनी जल्दी क्यों? मज्जू ने हैरत से कहा। मैंने कहा ना कि मैं इनसे इस वक्त बात करूँगा जब वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन रात को जब वो शराब पियेंगे तो इनका दिमाग फिर बहक सकता है। लेकिन इस वक्त शादी हो चुकी होगी, इसलिए अगर वो बिफरे भी तो एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मज्जू सोचे बगैर नहीं रह सका कि मौलवी साहब ने तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह गौर किया है। अब सिर्फ ये फ़िक्र रह जाती थी कि वो चारों आमादा हो जाएंगे या नहीं। दूसरे दिन मौलवी साहब तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 12 बजे मज्जू को लेने के लिए होटल पहुंच गए। इन्हीं का हवाला देकर मज्जू ने होटल के मालिक से 11 बजे ही छुट्टी ले ली थी और नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर मौलवी साहब के इंतज़ार में बैठा हुआ था। वो इसे ले जाकर फ़ौरन ही नूरी के घर की तरफ रवाना हो गए। इनको भी इल्म होगा कि वो चारों 1 बजे से पहले तो घर से निकलते ही नहीं हैं। मज्जू ने देखा कि पहलू का दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल नहीं था। मौलवी साहब ने दरवाजे पर रुककर दस्तक दी। कौन है बे? अंदर से उखड़ लहजे में कहा गया। मैं हूँ भाई, मौलवी ज़हीर। अंदर से ऐसी आवाज़ें आईं जैसे वो चारों ही मौलवी साहब का नाम सुनकर गड़बड़ा गए हों। दरवाज़ा खुलने में भी थोड़ी सी देर लगी। शायद वो शराब की बोतलें इधर उधर छुपाने लगे हों। दरवाज़ा खोलने वाला नाडा था। सलाम मौलवी साहब, वो छूटते ही बोला। अरे ये आज हमारी किस्मत कैसे जाग गई, आप इधर कैसे भूल पड़े? भाई कुछ बातें करना थी तुम चारों भाइयों से। अरे तो अंदर आइए ना, और ये होटल वाले लड़के को क्यों ले आए? नाडा ने मेरी तरफ देखा। बताऊंगा, इत्मीनान से बैठकर बताऊंगा। मज्जू मौलवी साहब के साथ अंदर दाखिल हुआ। नाडा दरवाज़ा बंद करने लगा। जब्बार, शौकी और असलम ने भी मौलवी साहब को सलाम किया और शौकी बोला, आप तो जाने क्यों हमारा महल ही छोड़ गए मौलवी साहब, आपके दम से तो बड़ी रौनक थी। इन चारों ने या इनमें से किसी ने मौलवी साहब की बेटी को छेड़ा था तो यकीनन नशे में छेड़ा होगा। अब इन्हें कुछ याद ही नहीं था और ये मौलवी साहब की दानिशमंदी थी कि उन्होंने इनको इनकी बेखुदगी याद नहीं दिलाई। असलम ने नूरी को आवाज़ देकर इसे कहा कि जल्दी से 2 चाय बना ला, मौलवी साहब आए हैं और इनके साथ कोई है। मौलवी साहब और मज्जू को लकड़ी के बने हुए कुशन वाले सोफे पर बिठाया गया था। वो चारों अभी चाय पी रहे थे। इनकी आधी आधी प्यालियाँ टिपाई पर रखी हुई थी। मौलवी साहब ने कहा, मुझे इस बात का अफसोस तो ज़िंदगी भर रहेगा कि मैं तुम लोगों को शुरू ही से समझाया करता था, लेकिन तुमने मेरी बातें न सुनी न मानी। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें कुछ समझाने नहीं आया हूँ। अब समझाने से कोई फ़ायदा भी नहीं। तुम लोग इतनी दूर निकल चुके हो कि अब वापसी मुमकिन ही नहीं रही। इन चारों ने इस तरह नज़रें झुका लीं जैसे शर्मिंदा हो गए हों। मज्जू को हैरत हुई कि ऐसे लोगों को भी शर्मिंदगी हो सकती है। मुमकिन है इनकी ये शर्मिंदगी मसनूई ही हो, या शायद वो वाकई मौलवी साहब का कुछ न कुछ एहतराम करते हों। शौकी और जब्बार को देखकर इसका खून बार बार खोलने लगता था, लेकिन वो कोशिश करता रहा कि इसके जज्बात इसके चेहरे पर जाहिर ना हो सकें। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, मौलवी साहब बोले, क्या मैं इस महल्ले की सब जवान बच्चियों को अपनी बेटियों की तरह नहीं समझता? इस पर कौन साला शक करता है मौलवी साहब? नाडा बोला। तो फिर नूरी भी मेरी बेटी ही हुई ना? बिल्कुल मौलवी साहब, नाडा ही ने कहा। मगर तुम लोग इसके सगे भाई हो, फिर भी तुमने इसके बारे में कभी कुछ नहीं सोचा? ऐसा तो नहीं है मौलवी साहब, हम इसके आराम का हर तरह ख्याल रखते हैं, असलम बोला। मक्कार, झूठा। यकीनन रखते होगे, लेकिन तुम लोग जिस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हो वो बहुत ख़तरनाक है।
किसी वक्त भी मुमकिन है कि तुम चारों एक साथ ही जेल चले जाओ। ऐसी सूरत में नूरी की देखभाल करने वाला कौन होगा? ओह, नाडा चौंक कर बोला, ये तो सचमुच हमने कभी नहीं सोचा। फिर इसने अपने भाइयों की तरफ देखा और वो भी इस बात में सर हिलाने लगे। लेकिन मैंने नूरी के लिए हमेशा एक बाप की तरह सोचा है, मौलवी साहब ने कहा। वैसे भी अब वो 18वें साल में कदम रखने वाली है। बेहतर होगा कि तुम लोग इसकी शादी कर दो ताकि इसका कोई सहारा तो हो जाए। अचानक वो चारों कुछ परेशान नजर आने लगे। फिर कदरे तवक्कुफ से असलम बोला, हम तो बहुत बदनाम हैं मौलवी साहब, आप तो जानते हैं कौन करेगा हमारी बहन से शादी। ये मौलवी साहब ने मज्जू के कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने इसे तैयार कर लिया है, ये बहुत ही नेक बच्चा है, मैं इसकी ज़मानत ले सकता हूँ। हाँ, ये गरीब ज़रूर है। इन चारों ने एकदम मज्जू की तरफ देखा तो इसने इस तरह नज़रें झुका ली जैसे खुद को बहुत सादतमंद ज़ाहिर करना चाहता हो। इसी वक्त इसने दरमियानी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी सुनी, लेकिन नज़रें नहीं उठाईं। नूरी 2 प्यालियाँ चाय की रखकर मौलवी साहब को सलाम करके वापस चली गई। गुर्बत की तो कोई बात नहीं है मौलवी साहब, नाडा बोला, हम खुद भी इन दोनों का खर्च पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी बहन से इतनी मोहब्बत है कि हम इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद इसीलिए हमें इसकी शादी का ख्याल ना आया हो। ये सब बातें भी मक्कारी ही थीं। इसकी आप फिक्र ना करें भाई साहब, मज्जू पहली मर्तबा बोला, मैं खुद ही आपके घर में पड़ा रहूँगा और जब तक आप लोग इजाज़त नहीं देंगे मैं नूरी को लेकर यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। चलो, तुम्हारा ये मसला भी हल हुआ, मौलवी साहब ने लुक्मा दिया। अब तो तुम लोगों को किसी किस्म की हिचकिचाहट होनी ही नहीं चाहिए। अब अगर तुम लोग मुझे अपना बुजुर्ग या कुछ भी समझते हो तो इसी वक्त हाँ कर दो। हम आपकी बात कैसे टाल सकते हैं मौलवी साहब? नाडा ने मौलवी साहब का एक हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाया और फिर बाकी तीनों की तरफ देखकर बोला, क्यों भाइयों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? इन तीनों ने इस बात में सर हिला दिए। नाडा बहरहाल इनका बड़ा भाई था और शायद वो तीनों इससे डरते भी हों। बस तो फिर तय हुआ, मौलवी साहब ने कहा, आज बाद नमाज असर इन दोनों का निकाह कर दिया जाएगा। आज? इन चारों के मुंह से बैक वक्त हैरत से निकला था। हाँ आज ही, मौलवी साहब ने जोर देकर कहा, नेक काम में देर क्यों की जाए? लेकिन मौलवी साहब, शादी की तैयारी, इसकी तुम लोग फिक्र ना करो, मौलवी साहब ने कहा, नूरी मेरी बेटी है, शादी बहुत सादगी से होगी और अपनी बेटी के लिए मुझसे जो कुछ मुमकिन होगा करूँगा। वो आपकी बेटी सही, लेकिन हमारी भी बहन है मौलवी साहब, असलम ने पुरजोश लहजे में कहा। हम तो 2-3 घंटे के नोटिस पर भी इसकी शादी की तैयारी बड़ी धूमधाम से कर सकते हैं। बस तो फिर मैं चलता हूँ, तुम तैयारी शुरू कर दो, मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी तरफ से सारी तैयारी मैं कर लूँगा। मौलवी साहब ने मज्जू का शाना थपका। यह खबर जंगल की आग की तरह सारे महल्ले में फैल गई कि आज नूरी की शादी हो रही है और ये काम मौलवी साहब करवा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मौलवी साहब ने चारों से बड़े ख़ास अंदाज में बात की थी और मज्जू ने भी इन्हें मुतमईन कर दिया था कि नूरी इनके घर से कहीं नहीं जाएगी। फिर ये भी है कि आदमी अच्छा हो या बुरा, अगर इसकी जहनी रोग किसी तरफ चल पड़े तो बस चली जाती है। चारों भाइयों ने अपने हामियों मवालियों को तलब कर लिया, इनसे इंतज़ामात के सिलसिले में भागदौड़ शुरू करवाई और ख़ुद ख़रीदारी के काम में लग गए। महल्ले के एक दर्जी ने इनसे वादा कर लिया कि वो शाम से पहले पहले अपने कई आदमियों को लगाकर नूरी का उरूसी जोड़ा सिलवा देगा। लिहाजा इसे कपड़ा लाकर दे दिया गया। मज्जू के पास 5000 जमा थे। कुछ बंदोबस्त मौलवी साहब ने किया और इन्हीं का एहतराम करने वाले एक दर्जी ने मज्जू के लिए भी शादी का माकूल लिबास तैयार कर दिया। सब कुछ मौजज़ाना तौर पर उजलत में होता चला गया। निकाह असर के बाद तो नहीं, लेकिन मगरिब और इशा के दरमियान हो गया और बड़े शानदार तरीके से हुआ। ये यकीन करना मुश्किल था कि ये शादी सिर्फ 8 घंटे पहले तय हुई थी। खासी तादाद में लोगों को खाने पर भी बुलाया गया था और खाना भी अच्छा था। मौलवी साहब की वजह से
محلے کے بہت سے لوگوں نے بھی اس شادی میں شرکت کی تھی۔ مجو کو اس روز 2 خوشیاں حاصل ہوئی تھیں۔ ایک تو اس کی شادی اس لڑکی سے ہوئی تھی جس سے وہ محبت کرنے لگا تھا، اور دوسرے اسے اس گھر میں قدم جمانے کا موقع مل گیا تھا جہاں وہ 2 آدمی بھی موجود تھے جن سے مجو کو انتقام لینا تھا۔ نوری کے چھوٹے سے کمرے کو بھی خاصے اچھے انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک نیا ٹی وی سیٹ، ایک نیا VCR اور جتنی بھی نئی چیزیں اس کمرے میں آ سکتی تھیں وہ اس رات وہاں موجود تھیں، اور نوری خوشی سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سجی ہوئی مسہری پر بیٹھی مجو کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر مجو اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ محبت کی خوشگوار انگڑائیوں کا آغاز ہوا، لیکن چاروں بھائیوں کے کمرے میں ہلکا سا غل غپاڑا مچا ہوا تھا۔ انہوں نے کچھ دوستوں کو بھی بلوا لیا تھا اور شراب نوشی جاری تھی۔ اس رات وہ نوری کو بہت گراں گزری، لیکن مجو نے اسے سمجھا دیا کہ کچھ عرصے تو یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی ہوگا۔ رات گزری، دن نکل آیا۔ اس روز نوری سے ہی نہیں بلکہ مجو سے بھی ان چاروں کا رویہ بہت ٹھیک رہا، لیکن دھیرے دھیرے وہ اپنی اوقات پر آنے لگے۔ نوری پھر ان کی زیادتیوں کا شکار بننے لگی۔ ایسے مواقع پر مجو خاموشی اختیار کر لیتا تھا تاکہ بات زیادہ نہ بڑھے۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے وہ چاروں مجو سے بہت خوش رہنے لگے، لیکن نوری مجو سے شکایت کرتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہتا ہے۔ مجو اسے کسی نہ کسی طرح منا لیتا۔ اس نے نوری کے کہنے سے ہوٹل کی ملازمت چھوڑ دی تھی اور کرائے پر ایک چھوٹی سی دکان لے کر پلمبرنگ کی دکان کھول لی تھی۔ بچپن میں وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باپ سے یہ کام بھی سیکھتا رہا تھا۔ نوری نے اب مزید تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ تک کر دیا تھا۔ اگر کسی وقت دل گھبراتا تو وہ مجو کی دکان پر بھی چلی جاتی اور اسے کام کرتے دیکھا کرتی، لیکن مجو اسے زیادہ دیر تک دکان پر نہیں رکنے دیتا تھا۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ مجو اپنا مقصد نہیں بھولا تھا، لیکن وہ نوری سے محبت کی وجہ سے اب اسے جدا ہونا نہیں چاہتا تھا اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے میں لگا ہوا تھا کہ اس پر آنچ نہ آ سکے۔ اس طرح 4 مہینے گزر گئے۔ اب خاصی کڑاکے کی سردی پڑنے لگی تھی۔ نوری اور مجو کو اپنے کمرے کا گیس ہیٹر جلانا پڑتا تھا، اس سے کمرے کی فضا خوشگوار ہو جاتی تھی۔ اسی فضا میں ایک رات نوری نے اشاروں ہی اشاروں میں مجو کو بتایا کہ اب وہ 2 سے 3 ہونے والے ہیں۔ اس وقت ان کی شادی کو 4 مہینے گزر چکے تھے۔ مجو کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، لیکن اسی رات 2 بجے کے قریب ان دونوں میاں بیوی کی خوشی کو ایک جھٹکا بھی سہنا پڑا۔ ناڈا نے زور زور سے درمیانی دروازہ دھڑ دھڑا ڈالا تھا۔ مجو نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ناڈا جھومتا ہوا اندر آیا۔ اس نے مجو کو نظر انداز کر کے نوری سے کہا، کھانے کو کچھ دے۔ آج تو کچھ بھی نہیں بچا ہے بھائی، نوری نے سہم کر کہا۔ آج ہی میں کھانا کھا کر نہیں آیا اور آج ہی گھر میں کچھ نہیں ہے، سور کی بچی، ناڈا غصے میں چیخا اور پھر اس نے اپنا جوتا اتار کر نوری پر کھینچ مارا۔ جوتا نوری کے سینے پر لگا اور وہ ہائے کہتی ہوئی دونوں ہاتھوں سے سینہ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ناڈا غصے میں بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا اور مجو نے دروازہ بند کر لیا۔ اس نے حسب معمول اس وقت بھی اپنے غصے پر قابو پایا تھا، ورنہ اس کا جی تو یہی چاہا تھا کہ ناڈا کی گردن مروڑ دے۔ نوری پلنگ پر گر کر ہچکیاں لینے لگی تھی۔ مجو نے قریب جا کر اس کا بازو تھاما تو نوری نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور روتے ہوئے بولی، تم بس یوں ہی دیکھا کرو، بہت کہتے تھے کہ میں جلدی اس جہنم سے چھٹکارے کی کوئی ترکیب کر لوں گا، کچھ نہیں کیا تم نے۔ میں تو جیسے تیسے یہ سب کچھ سہ لیا کرتی تھی، لیکن اب میرے پیٹ میں بچہ ہے، اگر یہ جوتا میرے سینے کے بجائے میرے پیٹ پر پڑ جاتا تو کیا ہوتا؟ آج نہیں تو کل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں ان ظالم بھائیوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ مجو اسے بمشکل چپ کرا سکا اور پھر اسے ساری رات نیند نہیں آئی۔ پھر 2 ہی دن بعد سارے محلے میں سنسنی پھیل گئی جب دوپہر کو پولیس کی گاڑیاں نوری کے گھر پر نظر آئیں اور لوگوں کو پتہ چلا کہ چاروں بھائی اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے، مگر ان کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا۔ نوری اپنے بھائیوں کی لاشوں سے لپٹ کر روئی تو ضرور،
لیکن زیادہ دیر نہیں روئی اور محلے والوں نے سوچا کہ وہ بہرحال اپنے ان ظالم بھائیوں سے زیادہ محبت تو کرتی نہیں تھی۔ لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پولیس بری طرح چکرا گئی۔ ان کی موت گیس سے دم گھٹ جانے کے باعث ہوئی تھی، لیکن نوری کا بیان تھا کہ جب 12:30 بجے تک اس کے بھائیوں نے چائے نہیں مانگی تھی تو وہ دروازہ کھول کر ان کے کمرے میں گئی تھی۔ اس وقت وہ چاروں مرے پڑے تھے۔ اگر کمرے میں گیس بھری ہوئی ہوتی تو شاید وہ بھی چکرا کر گر پڑتی اور بے ہوش ہونے کے بعد شاید وہ بھی مر جاتی۔ فوراً نوری نے چیخنا، چلانا اور رونا شروع کر دیا تھا۔ محلے کے لوگ گھر میں گھس آئے تھے۔ مجو اس وقت دکان پر جا چکا تھا۔ محلے ہی کے کسی آدمی نے جا کر اسے یہ اطلاع دی تھی اور وہ دکان بند کر کے دوڑا چلا آیا تھا۔ پولیس ہنسی چکرائی ہوئی تھی۔ یہ اس کے لیے اچھا خاصا معمہ تھا کہ گیس اس کمرے میں کیسے داخل ہوئی اور وہ کیسے غائب ہو گئی۔ ان چاروں کی تدفین کے بعد جب رات کو مجو اور نوری سونے کے لیے لیٹے تو دونوں جاگ رہے تھے، مگر اپنی اپنی جگہ خاموشی سے کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کوئی ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے جیسے ڈر رہا تھا۔ محلے کے کسی گھر سے ان کے لیے ناشتہ آیا۔ نوری، مجو آہستہ سے بولا، پولیس کے لیے تو یہ قتل ایک معمہ ہے، لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا ہوگا۔ نوری غور سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور مجو کہتا رہا، گیس کی یہ پائپ لائن دیکھ رہی ہو؟ اس کے کونے پر ایک ایلبو لگی ہوئی ہے۔ وہاں سے پائپ موڑ کر دیوار کے سوراخ سے دوسرے کمرے میں چلا گیا ہے۔ دوسرے کمرے میں بھی وہ پائپ کمرے کی دوسری دیوار تک چلا گیا ہے۔ وہاں بھی اسے موڑنے کے لیے ایک ایلبو لگی ہوئی ہے۔ وہ پائپ بس سے دیوار تک ہے۔ وہاں بھی ایلبو ہی کے ذریعے پائپ کا رخ نیچے کر کے اسے کمرے کے دونوں گیس ہیٹروں تک لے جایا گیا ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی بھی ایلبو پائپ سے الگ کر کے پائپ پر ہتھیلی رکھ کر گیس روک دی جائے تو کمرے کے دونوں ہیٹر بجھ جائیں گے۔ ان کے بجھنے کے بعد ایلبو اور پائپ کو پھر جوڑ دیا جائے تو گیس پھر اس کمرے میں جانا شروع ہو جائے گی اور کھلے ہوئے گیس ہیٹروں سے کمرے میں بھرنا شروع ہو جائے گی۔ تمہارے بھائی کل رات بھی نشے میں دھت تھے۔ انہیں کچھ احساس نہیں ہوا ہوگا کہ کیا ہو چکا۔ اس طرح گیس کمرے میں بھر گئی اور وہ دم گھٹ جانے سے مر گئے۔ لیکن جب میں اس کمرے میں گئی تھی تو وہاں گیس نہیں تھی اور دونوں ہیٹر بھی جل رہے تھے، نوری نے کہا۔ ہاں، مجو نے سر ہلایا۔ دراصل جس نے یہ کام کیا اس نے پہلے تو سانس روک کر اس کمرے میں قدم رکھا اور سامنے والی کھڑکی کھول دی اور خود کھڑکی سے سر باہر نکال کر سانس لینے لگا۔ ایسا کرنے سے پہلے اس نے یقین کر لیا ہوگا کہ وہ چاروں مر چکے ہیں۔ پھر جب اسے یہ یقین بھی ہو گیا کہ کمرے میں بھری ہوئی گیس کھڑکی کے راستے کمرے سے نکل چکی ہے تو اس نے ہیٹر جلائے، کھڑکی بند کی اور اس کمرے سے نکل گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ان کی موت 4 بجے کے قریب ہوئی تھی، لہٰذا 4-5 بجے کے درمیان جس نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر سانسیں لی ہوں گی، اسے اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھ سکا ہوگا۔ ایسی باتیں نہ کرو مجو، نوری نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر پولیس نے یہ بات سمجھ لی تو ہم دونوں پر ہی شک کرنے لگے گی۔ مجھ پر زیادہ شک کرے گی کیونکہ میں پلمبرنگ کا کام جانتا ہوں۔ پھر اس سے پہلے کہ نوری کچھ کہتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ مجو اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ آنے والے مولوی صاحب تھے۔ وہ کچھ دیر بیٹھے اور اسی قسم کی باتیں کرتے رہے جو کہ ایسے موقعوں پر کی جاتی ہیں۔ جب مولوی صاحب جانے لگے تو مجو انہیں چھوڑنے کے لیے دروازے تک گیا اور پھر آہستہ سے بولا، مولوی صاحب، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اپنی اس بیٹی کا خیال رکھیے گا جو کچھ عرصے بعد ماں بننے والی ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ تمہیں آخر کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے مولوی صاحب، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجو بڑبڑایا۔ اور آخر وہ کچھ بھی ہو ہی گیا۔ ان چاروں کے سوئم کے اگلے دن پولیس آئی۔ مجو گھر میں ہی تھا۔ اس نے ابھی تک اپنی دکان نہیں کھولی تھی۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلا، ایک پولیس افسر نے اس کے ہتھ کڑی لگا دی۔ تمہیں ان چاروں کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے مجو، پولیس آفیسر نے کہا۔ ہم صرف چند گھنٹے پریشان رہے تھے کہ قتل کس طرح کیا گیا ہے، لیکن پھر بات ہماری سمجھ میں آ گئی۔ تم دونوں میاں بیوی مشتبہ ہو گئے۔ تمہارے بارے میں چھان بین کی گئی
تو پتہ چلا کہ تم کراچی میں رہا کرتے تھے۔ یہ 11 سال پہلے کی بات ہے۔ وہاں کی پولیس نے ہم سے تعاون کیا اور مکمل رپورٹ بنا کر بھیج دی۔ تمہارے گھر میں جو واردات ہوئی تھی اس میں ملوث ڈاکو تو گرفتار نہیں ہو سکے تھے، مگر تمہارے گھر میں ان کی انگلیوں کے نشانات مل گئے تھے۔ اس کے فوٹو پرنٹ یہاں آئے تو انہیں ان چاروں مقتولوں کے فنگر پرنٹ سے ملا کر دیکھا گیا۔ اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ تمہارے گھر میں پائے جانے والے انگلیوں کے نشانات شوقی اور جبار کی انگلیوں کے تھے۔ تمہیں صرف انہی دونوں سے اپنا انتقام لینا تھا، لیکن تم نے منصوبہ ایسا بنایا کہ ان کے ساتھ ان کے دونوں بھائی بھی مارے گئے۔ مجو نے بڑے سکون سے پوچھا، کیا میں پولیس کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں؟ نہیں، نوری چیختی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس نے پولیس آفیسر کی باتیں سن لی تھیں اور اب چیخ رہی تھی، ان چاروں کو میں نے قتل کیا ہے، وہ مجھ پر بہت ظلم کرتے تھے۔ گھر میں جاؤ نوری، مجو نے اب بھی سکون سے کہا، اور مولوی صاحب کو اطلاع کروا دو۔ نہیں نہیں، یہ قتل میں نے کیے تھے، ان چاروں کو میں نے، وہ چیختی رہی اور پولیس کار مجو کو لے کر چلی گئی۔ عدالت میں فیصلے کے دن بھی نوری عدالت میں چیختی رہی کہ وہ قتل اس نے کیے تھے، لیکن عدالت نے سمجھ لیا کہ محبت کرنے والی ایک بیوی اپنے شوہر کو بچانا چاہتی تھی۔ 4 آدمیوں کے قتل کا معاملہ تھا، مجو کو پھانسی بھی ہو سکتی تھی، کئی سزائیں بھی ہو سکتی تھیں، تو یہ کے بعد دیگریں شروع ہوتی اور اس طرح اس کی ساری زندگی ہی جیل میں گزر جاتی، لیکن عدالت نے اسے صرف 14 سال قید کی سزا سنائی۔ ریمارکس میں جو 3 اہم حوالے دیے گئے تھے، ان میں سے ایک مجو کی کم عمری تھی، دوسرے اس نے وہ قتل انتقاماً کیے تھے کیونکہ شوقی اور جبار اس کے گھر کی بربادی کا سبب بنے تھے، اور تیسرا ریمارکس مقتولوں کے بارے میں تھا جو جرائم پیشہ تھے۔ مجو جیل چلا گیا اور نوری روتی سر پٹکتی رہ گئی۔ مولوی صاحب نے اسے سنبھالا اور اپنے گھر لے گئے۔ کچھ دن بعد نوری کے حواس کچھ درست ہوئے تو اس نے جیل جا کر مجو سے ملنا چاہا، لیکن مجو نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے ملنا چاہا، ان سے مجو نے ملاقات کر لی۔ وہ اس وقت بھی پرسکون تھا۔ اس نے کہا، مولوی صاحب، میں نوری سے نہیں ملا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب مجھے اس سے محبت نہیں رہی۔ اسے بتا دیجیے گا کہ جیل میں میرے جو رات دن گزرتے ہیں وہ اسی کی یادوں کے سہارے گزرتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ یہاں آئے۔ اگر وہ یہاں آتی رہی تو کسی نہ کسی دن میرے ہونے والے بچے کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اس کا باپ جیل میں ہے۔ میں سے یہ بات چھپانا چاہتا ہوں، اس پر یہی ظاہر کیا جائے تو اچھا ہے کہ میں اس کی ماں سے ناراض ہو کر کہیں چلا گیا ہوں، پھر جب میں رہا ہو جاؤں گا تو اسے بتا دیا جائے گا کہ اب اس کے ماں باپ میں صلح ہو گئی ہے، پھر میں ان دونوں کو لے کر کسی چھوٹے سے شہر یا گاؤں میں جا بسوں گا جہاں کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں ایک قاتل ہوں، ایک سزا یافتہ ہوں۔ اور ہاں، ویسے تو بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ پہلے میں ایک بیٹے کا باپ بنوں۔ اگر میری یہ خواہش پوری ہو جائے تو میرے بیٹے کا نام انسان رکھ دیجیے گا، ماجد کا بیٹا انسان۔ کیوں مولوی صاحب؟ انسان ہونا ہی تو بڑی بات ہے نا؟ مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک کر ان کی ہتھیلیوں میں جذب ہو گئے۔ مجو کی خواہش پوری ہو کر رہی۔ مولوی صاحب نے آ کر اسے یہ خوشخبری سنائی، مگر انہوں نے بچے کا نام انسان نہیں بلکہ آذان رکھا تھا۔ مجو مسکرا دیا۔ مولوی صاحب سے تو اسی نام کی توقع کی جا سکتی تھی۔ آخر 14 سال بھی گزر گئے جس دن مجو رہا ہوا۔ مولوی صاحب اسے لینے جیل آئے۔ اب وہ خاصے بوڑھے ہو چکے تھے، سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے۔ وہ اسے اپنے گھر لے گئے جہاں اب وہ صرف نوری اور اس کے بیٹے اذان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور استانی جی کا انتقال ہو چکا تھا۔ مجو جب گھر پہنچا تو اذان اسکول گیا ہوا تھا۔ وہ اس وقت 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ نوری بہت دبلی ہو گئی تھی، اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ مجو سے لپٹ کر بے تحاشا رونے لگی۔ مولوی صاحب ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر اندر چلے گئے۔ یہ تم نے کیا کیا مجو؟ یہ تم نے کیا کیا؟ نوری
मज्जू के सीने पर मुक्के बरसाते और रोते हुए बोली। देखो नूरी, मज्जू ने कहा, जब वो वाक़या हुआ था तो मैं समझ गया था कि वो तुमने किया था। इस घर में हम दोनों ही तो थे। वो हरकत मैं कर सकता था या तुम। मैंने ऐसा नहीं किया था, इसलिए मैं समझ गया कि तुम ही ने ऐसा किया है। तुम नहीं चाहती थी कि इनमें से किसी के जुल्मों से तुमसे तुम्हारा बच्चा ज़ाया हो जाए। तुम खुद तो सब कुछ सह सकती थी, लेकिन अपने पहले बच्चे की मौत तो तुम्हें जीते जी मार डालती। जब तुम ये सब कुछ समझ गए थे तो तुमने ये जुर्म अपने सर क्यों लिया? नूरी के आंसू बहते रहे। इसलिए नूरी कि मैं तुम्हें जेल जाते हुए देख नहीं सकता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा जेल में पैदा हो। अगर वो जेल में पैदा होता तो क्या आज वो 8वीं जमात का तालिब इल्म होता? इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और नूरी के मुंह से निकला, अजान आ गया। वो दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए दरवाजे की तरफ लपकी। मज्जू पलक झपकाए बगैर दरवाजे की तरफ देखने लगा, जैसे दुनिया की कोई हसीन तरीन चीज़ देखने के लिए बेकरार हो।